السلام علیکم ٹو کلاس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ مجھے امید ہے کہ آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میں آپ کی اردو بی کی ٹیچر آنر کنڈر گارڈن اسکول سے آپ کو ویڈیو لیکچر نمبر 2 میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم اس لیکچر میں اپنے اردو بے کے باقی عنوانات کو جو ہے مکمل کریں گے۔ تو آئیے عنوانات دیکھتے ہیں۔ نمبر 6 واحد جمع، نمبر 7 کلمہ محمل، نمبر 8 الفاظ متضاد، نمبر 9 مذکر مؤنث، نمبر 10 ہم معنی الفاظ، اور نمبر 11 تخلیقی تحریر عید الاضحیٰ۔ اب ان عنوانات کو ہم جو ہے وہ ایک ایک کر کے جو ہے وہ اس کی تفصیل اور وضاحت کو دیکھیں گے تاکہ آپ کو ان کو سمجھنے میں مشکل پیش نہ آئے۔ عنوان نمبر 6 ہے ہمارا واحد جمع۔ واحد جمع، پہلے واحد کی تعریف دیکھتے ہیں، پھر جمع کی تعریف دیکھتے ہیں۔ ایک چیز کو واحد کہتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے واحد جو ہے وہ ایک چیز کو ہم کہیں گے، کوئی بھی ایک چیز کا جب ذکر کیا جائے گا تو اس کو واحد کہا جائے گا۔ مثال کے طور پر لڑکا، لڑکی، جھنڈا، کتاب، میز، کرسی وغیرہ۔ اسی طرح جمع ایک سے زیادہ چیزوں کو، دو یا دو سے زیادہ یا ایک سے زیادہ چیزوں کو جب بات کی جائے گی تو اس کو جمع کہا جائے گا۔ مثال کے طور پر لڑکے، لڑکیاں، جھنڈے، کتابیں، میزیں، کرسیاں وغیرہ۔ اب دونوں کا فرق آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، یعنی اب ایک چیز ہوگی تو وہ واحد ہوگی، جب ایک سے زیادہ چیزوں کی آپ ذکر کریں گے تو وہ جمع میں آئے گا۔ آگے چلتے ہیں، واحد جمع دیکھتے ہیں جو آپ نے ان کو یاد کرنا ہے اور لکھنا ہے۔ اندھا، اندھے، بچہ، بچے، بکرا، بکرے، پوتا، پوتے، تحفہ، تحفے، کمرہ، کمرے، انڈا، انڈے۔ ٹھیک ہے، ان تمام واحد جمع کی جو ہے وہ آپ نے مشق کرنی ہے تاکہ آپ کو جو ہے وہ یہ لکھنے اور یاد کرنے میں آسانی ہو۔ عنوان نمبر 7 ہے ہمارا کلمہ محمل۔ کلمہ اور محمل کی پہلے تعریف کو دیکھتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں، یہ کلمہ کیا ہے اور محمل کیا ہے۔ کلمہ وہ لفظ جس کے کوئی معنی ہوں کلمہ کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ لفظ جس کے کوئی معنی ہوں، یعنی ہمیں جس کے معنی سمجھ آئیں، یعنی کسی چیز کا کوئی معنی ہو، بے معنی لفظ نہ ہو، وہ کوئی اپنا معنی رکھتا ہو۔ مثلاً کوڑا، سودا، شور وغیرہ، یہ کلمے کی مثالیں ہیں۔ محمل وہ لفظ جس کے اپنے کوئی معنی نہ ہو بلکہ کسی بامعنی لفظ کے ساتھ بولا جائے، محمل کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی ایسا لفظ جو کوئی اپنے معنی نہیں رکھتا لیکن کسی دوسرے لفظ کے ساتھ جب وہ لگ جاتا ہے تو وہ اس کے معنی بنا دیتا ہے، یعنی وہ خود اپنی جو ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں، وہ کسی لفظ کے ساتھ جب لگتا ہے تو جو ہے وہ اس کا معنی تخلیق ہوتا ہے۔ مثلاً کورا، کرکٹ، سودا، سلف، شور، شرابہ وغیرہ۔ کلمہ محمل، اب درج ذیل یہ آپ نے مشق کرنی ہے تاکہ کلمہ محمل کا جو ہے آپ کو فرق جو ہے وہ سمجھ آ جائے اور آپ کو اس کو حل کرنے میں آسانی ہو۔ درج ذیل جملوں میں محمل کے گرد دائرہ لگائیں۔ اب آپ نے ان تمام جملوں میں سے محمل جو ہے وہ علیحدہ کرنے ہیں۔ یہ مشق آپ نے اپنے گھر میں اچھے طریقے سے کرنی ہے، یہاں پہ آپ نے اس کو اچھے طریقے سے اس ویڈیو میں سمجھنا ہے۔ نمبر 1، مہمانوں نے چائے وائے پی۔ اب اس میں محمل جو ہے اس نے آپ نے اس کو دائرہ لگانا ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس میں محمل کون ہے؟ وائے۔ نمبر 2، لڑکے کھیلتے ہوئے بہت شور شرابہ کرتے ہیں۔ شرابہ پہ آپ نے دائرہ لگانا ہے۔ نمبر 3، میل جول سے محبت بڑھتی ہے۔ جول پہ آپ نے دائرہ لگانا ہے۔ نمبر 4، مجھے پانی وانی پینا ہے۔ وانی پہ دائرہ لگائیں۔ نمبر 5، دوست گپ شپ کر رہے ہیں۔ شپ پہ دائرہ لگائیں۔ نمبر 6، ہم کاغذ واغذ سے جہاز بنا رہے ہیں۔ واغذ پہ دائرہ لگائیں۔
نمبر 7، علی ہمیشہ ٹال مٹول سے کام لیتا ہے، مٹول پہ دائرہ لگائیں۔ نمبر 8، مرغیاں دانہ دنکا کھاتی ہیں، دنکا پہ دائرہ لگائیں۔ اس کو آپ نے مشق کو بہت اچھے طریقے سے کرنا ہے تاکہ آپ کو جو ہے وہ محمل سمجھ آ جائے۔ عنوان نمبر 8 ہے الفاظ متضاد۔ الفاظ متضاد تعریف کیا ہے؟ ایسے لفظ جو معنی کے لحاظ سے ایک دوسرے کے الٹ ہوں متضاد کہلاتے ہیں۔ متضاد کا آپ کو پتہ ہے کہ الٹ الفاظ کو جو ہے وہ متضاد کہتے ہیں، یعنی لفظ کا جو ہے وہ الٹ جو ہوگا، جب ہم الٹ لکھیں گے، الٹ بولیں گے تو وہ متضاد کہلائے گا۔ جیسے کہ سفید کا الٹ کالا ہے اور دن کا الٹ رات ہوتا ہے۔ اب الفاظ متضاد دیکھتے ہیں۔ الفاظ متضاد، ان کی آپ نے الفاظ متضاد کی جو ہے وہ مشق گھر میں کرنی ہے اور ان کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ خط کشیدہ کر کے آپ نے اپنی کاپی کے اوپر لکھنا ہے۔ آزادی، غلامی، آسمان، زمین، اسلام، کفر، امیر، غریب، اونچا، نیچا، پھول، کانٹا، تانگ، کھلا۔ عنوان نمبر 9 ہے آپ کا مذکر مؤنث۔ مذکر مؤنث کی پہلے تعریف کو سمجھ لیتے ہیں، ان کے دونوں کے فرق کو سمجھتے ہیں تاکہ آپ کو آسانی رہے۔ مذکر کی تعریف، ایسا لفظ جو نر کے لیے بولا جائے مذکر کہلاتا ہے۔ نر کا مطلب ہے مرد، مرد کے لیے بولا جائے یعنی لڑکے کے لیے بولا جائے، مرد یا لڑکے کے لیے جو بھی بولا جائے گا وہ مذکر کہلائے گا۔ مثال کے طور پر لڑکا، استاد، شیر وغیرہ۔ اور مؤنث جو ہے وہ مادہ کے لیے، ایسا لفظ جو مادہ کے لیے بولا جائے گا وہ مؤنث کہلائے گا، یعنی لڑکی یا عورت کے لیے جو لفظ بولا جائے گا وہ مؤنث کہلائے گا۔ مثال کے طور پر لڑکی، استانی، بلی وغیرہ۔ ٹھیک ہے، آپ کو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ دونوں کا فرق جو ہے آپ کو آسانی سے سمجھ آ گیا ہے۔ مذکر مؤنث، مذکر مؤنث کی اب آپ نے ان کی اس کی مشق کرنی ہے اور اس کو خط کشیدہ کر کے جو ہے اپنی نوٹ بک میں لکھنا ہے۔ بوڑھا، بوڑھی، بھائی، بہن، پوتا، پوتی، چچا، چچی، اونچا، نیچا، خاوند، بیوی۔ ٹھیک ہے، یہ سب کے الٹ لکھے ہوئے ہیں یہاں پہ، اس کو آپ نے اچھے طریقے سے جو ہے وہ یاد بھی کرنا ہے۔ عنوان نمبر 10 ہم معنی الفاظ۔ تعریف، جن الفاظ کے معنی ایک دوسرے کے بالکل قریب ہوں وہ ہم معنی الفاظ کہلاتے ہیں۔ قریب ہونے کا مطلب بالکل ایک جیسے ہوں وہ ہم معنی الفاظ کہلائیں گے، یعنی ایسے جملوں میں استعمال ہونے والے الفاظ جن کے معنی جو ہیں وہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں ان کو ہم معنی الفاظ کہیں گے۔ مثال کے طور پر آفتاب اور خورشید دونوں کے معنی سورج ہیں اور اسی طرح سرد اور ٹھنڈے کے معنی بھی ایک ہیں۔ آفتاب کا مطلب بھی سورج ہی ہے اور خورشید کا مطلب بھی سورج ہے۔ اگر آپ کسی جملے میں آفتاب استعمال کرتے ہیں تو وہ بھی سورج کہلائے گا، اگر خورشید استعمال کریں گے تو وہ بھی سورج ہی کہلائے گا، اور سرد یا ٹھنڈا بھی اسی طرح ایک ہی معنی رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب اس کی مشق کرتے ہیں، ہم معنی الفاظ ان کو دیکھتے ہیں اور ان کو بھی آپ خط کشیدہ کر کے جو ہے وہ صاف طریقے سے اپنی کاپی میں نوٹ کریں۔ آغاز، ابتدا، باپ، والد، پتلا، دبلا، حرارت، گرمی، محبت، پیار، درست، ٹھیک، کمزور، لاغر۔ ٹھیک ہے، یہ سارے یہاں پہ آپ کو ہم معنی الفاظ دیے گئے ہیں، ان کو بھی آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے اور اس کی مشق گھر میں اچھے طریقے سے کرنی ہے اور اس ویڈیو سے آپ بے شک ٹیلی کر لیجئے گا۔ عنوان نمبر 11 ہے تخلیقی تحریر، جس کا عنوان ہے عید الاضحیٰ۔ پہلے تخلیقی تحریر کو سمجھ لیتے ہیں کہ اصل میں تخلیقی تحریر کیا ہوتی ہے۔
تخلیقی تحریر کسی بھی عنوان کے حوالے سے طلباء کی ذہنی صلاحیتوں کو اجاگر کرنا، طلباء کے تخیلاتی پہلو کو بیدار کرنا، تخیل کو الفاظ کی شکل دینا. ٹھیک ہے. ایسی کوئی بھی جو ہے وہ سرگرمی جس میں طلباء اپنے ذہن کو جو ہے وہ استعمال کریں، اپنے آپ سے خود لکھیں، اپنی جو ہے وہ صلاحیتوں، اپنے جملے جو ہے وہ خود بنائیں. کوئی ان کو جو ہے وہ ایسا عنوان دے دیا جائے جس کو وہ خود الفاظ کی شکل میں اپنے ذہن کو استعمال کرتے ہوئے، اپنے خیالات کو استعمال کرتے ہوئے جو ہے وہ مکمل کریں، تو وہ یہ تخلیقی تحریر میں آئے گا. تخلیقی تحریر جب آپ نے لکھنا ہے تو اس کے درج ذیل اصول ہیں، یعنی آپ نے سب سے پہلے اس کو کس طرح جو ہے وہ شروع کرنا ہے. سب سے پہلے آپ نے فرہنگ لکھنی ہے، یعنی آپ اس کے مشکل الفاظ لکھ لیں گے. جو آپ نے الفاظ جو ہیں وہ تخلیقی تحریر کے وقت استعمال کرنے ہیں، وہ آپ پہلے ہی جو ہیں وہ اکٹھے ایک جگہ پہ لکھ لیں گے، تاکہ آپ کو جو ہے وہ جملے لکھنے میں آسانی رہے. نمبر 2، تخلیقی تحریر کو خوش خطی لکھیں. آپ نے اس کو بڑی صفائی سے لکھنا ہے تاکہ آپ کو بھی اور پڑھنے والے کو بھی جو ہے وہ آسانی رہے اور اس کے اوپر آپ کا اچھا جو ہے وہ تاثر پیدا ہو. نمبر 3، جملے موجودہ زمانے میں بنائیں، اور تمام جملے جو ہیں وہ آپ تخلیقی تحریر میں موجودہ زمانے میں بنائیں گے. یعنی آپ اس کو ماضی میں نہیں لکھ سکتے، آپ اس کو موجودہ حال میں ہی زمانے کے جملے بنائیں گے. چوتھا، جملے خود بنائیں. کوشش کریں کہ جملے خود بنائیں. اگر آپ کو زیادہ مشکل پیش آئے تو آپ اپنے جو ہے والدین سے، اپنے بڑے بہن بھائیوں سے بھی جو ہے اس بارے میں مدد لے سکتے ہیں. لیکن کوشش کریں، کیونکہ تخلیقی تحریر جو ہے وہ آپ کی اپنی جو ہے وہ صلاحیت ہے، آپ کا اپنا ذہن اور آپ کے اپنے خیالات ہیں اس عنوان سے متعلق. تو آپ خود کوشش کریں تو زیادہ جو ہے وہ آپ کے لیے بہتر ہوگا، اور آپ کو یہ کرنا آسان بھی لگے گا اور آپ کو کرنا بھی آئے گا. تخلیقی تحریر عید الاضحیٰ پر جو ہے آپ نے تخلیقی تحریر لکھنی ہے. اس بارے میں آپ اپنے جو ہے والدین سے مدد لیں، بڑے بہن بھائیوں سے مدد لیں، اور اس تخلیقی تحریر کو خوش خط جو ہے وہ لکھیں. مجھے امید ہے کہ آپ کو تمام عنوانات جو ہے وہ اچھے طریقے سے سمجھ آئے ہوں گے، اور آپ ان تمام عنوانات کی جو ہے وہ مشق کریں گے تو آپ کو جو ہے وہ اس کو تمام کو سمجھنے میں جو ہے وہ کوئی دقت پیش نہیں آئے گی، اور آپ کو یہ تمام عنوانات جو ہے اچھے طریقے سے سمجھ آ گئے ہوں گے. ایک بار دوبارہ جو ہے ان تمام کی جو مشقوں ہیں اس ویڈیو سے ٹیلی کر لیجئے گا اگر کوئی بھی آپ کو مشکل درپیش آئے. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ.